السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 اور 73 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ فرمایا اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ تو یہ خطاب دراصل ہے منافقوں کے لیے، اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں، پھر پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو کہ دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح و خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا۔ کہتے ہیں اذ لم اکن معہم شہیدا، اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیوی تکلیف اور دنیوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد غنیمت کا مال ہے۔ جب مال ملتا ہے تو منافقین افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میں بھی جنگ میں ساتھ ہوتا۔ تو منافقین کی نظر ہمیشہ دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہوتی ہے، حالانکہ اصل فائدہ اور نقصان آخرت میں انسان کے انجام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وقتی فائدے اور نقصان کو چھوڑ کر اپنی نگاہ اور سوچ کو وسعت ہمیں دینی چاہیے۔ ہمیں آپ سب کو دوڑ دو خواہشات کا مرکز صرف دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں کچھ بلکہ بہت کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا میں اپنے وقت کو، اولاد، مال و جان کو، ہر پیاری چیز کو قربان کریں گے تو آخرت میں سرخروب ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْکُمْ، تم میں سے، لمن، یقیناً جو، لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بالضرور دیر لگائے گا، فَإِن، پھر اگر، اصابت کو پہنچے تمہیں مصیبہ، کوئی مصیبت، قال، کہے گا، قد، تحقیق، یقیناً، انعم اللہ، انعام کیا ہے اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اذ، جبکہ، لم، نہیں، اکن، تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، شہیدہ، موجود، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اصحابکم، پہنچے تمہیں، فضل، کوئی فضل، یعنی غنیمت کا مال، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لَیَقُولَنَّ، ضرور بالضرور کہے گا، کأن، گویا کہ، لم، نہیں، تکن، تھی، بینکم، تمہارے درمیان، اور بینہو، اس کے درمیان، مودہ، کوئی دوستی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنتو، ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوز، تو میں کامیابی حاصل کرتا، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ کہ ان کے دل میں جہاد کا جذبہ تو تھا نہیں، لیکن جب ان کے پاس مال غنیمت دیکھتے تو پھر کہتے اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ۔ تو یہ آیت بھی جنگ کے بارے میں ہی تھی، آگے بھی آیات جنگ ہی کے بارے میں آئیں گی، یعنی جہاد کے بارے میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جہاد کا جذبہ عطا فرمائے اور اپنا فضل عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔